بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث طلبہ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 207 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حدیث طلبہ انشاءاللہ آج کا سبق وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سے لے کر اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ آیت نمبر 24 تک ہوگا۔ تو آئیے حدیث طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ جس طرح گزشتہ آیات میں یہود یعنی بنی اسرائیل کے عہد و میثاق کا ذکر تھا اور اس کے توڑنے کا ذکر تھا، ان کی عہد شکنی کا ذکر تھا، اور میثاق کی جو انہوں نے خلاف ورزی کی تھی اس کا ذکر تھا، اور اس کے نتیجے میں جو سزائیں ان کے اوپر آئی اس کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں اس عہد شکنی کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلا دلا کر جہاد کی ترغیب دے رہے تھے، اور پھر وعدہ لیا اور پھر انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور جہاد نہیں کیا۔ تو اس کا پس منظر کچھ ذرا دیکھ لیں کہ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گئے، پھر اس کے بعد کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر مصر کی جو حکومت تھی، جو ملک تھا، اس کے مالک بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید انعامات کی بارش کی۔ ان کا جو آبائی وطن تھا ملک شام، وہاں پر قبضہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب جہاد کی نیت سے ارض مقدسہ یعنی کہ ملک شام کی طرف تم نے جانا ہے، وہاں داخل ہونا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ تمہیں اس جہاد میں کامیابی ملے گی، فتح ملے گی، خوشخبری سنا دی۔ تو لیکن انہوں نے نافرمانی کی، تو ان آیات میں اس نافرمانی کا ذکر ہے۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کو جہاد کی ترغیب دلانے پر اور آمادہ کرنے کا بیان ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نعمت یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی، تمہیں نبوت تمہیں دی، بادشاہت تمہیں دی۔ تو فرمایا کہ اے میری قوم ان نعمتوں کو یاد کرو جو کہ یک کے بعد دیگرے تم میں نبی بیچتے رہے اللہ تعالیٰ۔ تو دو بڑی نعمتوں سے نواز ہے، ایک نبوت سے اور ایک بادشاہت سے۔ اس سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں ہوتی، نبوت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، بادشاہت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں سے نوازا۔ جی تفسیر دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَيْ مِنْكُمْ، یاد کرو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، ای منکم ایک سوال کا جواب ہے، اور کہ فیکم اذ جعل فیکم، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو صاحب جلالین نے منکم سے اس کی تفسیر کیوں کی؟ اشارہ کر دیا کہ کم ضمیر جو ہے اصل میں ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا، اس لیے فی یہاں پر من کے معنی میں کہ تم میں سے انبیاء بھیجے، تمہارے اندر مطلب یہ کہ یہ ظرف کی صلاحیت کم ضمیر نہیں رکھ سکتا، اس لیے من سے تفسیر کی۔ انبیاء بھیجے، بہت انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، ابھی پچھلے سبق میں بھی اس کا ذکر گزرا ہے، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو بادشاہ، اصحاب قدم و حشم، جاہ و حشمت والا بادشاہ بنایا، خاتموں والا،
वजाहत वाला बादशाह तुम्हें बनाया। खादम ये खादिम की जमा है, और हशम जो है ये भी कहते हैं आदमी की खादिम को, यानी दोनों एक माना में है। तो ये बनी इसराइल में खिदमत सबसे पहले शुरू हुई, इनके खादिम थे। तो रिवायत में आता है कि इससे पहले बनी इसराइल से पहले कोई किसी का खादिम नहीं होता था। जन्नत से अगर किसी का खादिम होता और उसकी बीवी होती और उसका कुशादा घर होता तो वो अपने साथ फिर मलक लगाता, बादशाह लगाता कि मैं तो बादशाह हूँ। तो आता और तुमने वो कुछ अता किया जो दुनिया में किसी को भी नहीं दिया। मिनल मन्ने वस्सलवा वफल्किल बहरी वगैर ज़ालिक। उस मशहूर एतराज का जवाब है कि अल्लाह ताला ने तो उम्मत मुहम्मदिया को बहुत कुछ अता किया, फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि बनी इसराइल को खिताब करके कि तुम्हें वो कुछ दिया जो तुमसे पहले किसी को नहीं दिया, जो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिया। हालांकि उम्मत मुहम्मदिया को तो दिया है। तो उस तरफ इशारा कर रहे हैं साहब जलालैन के ये जो फजीलत उनको दी है, जो अता हुई है, ये जुज़वी है। वो कैसे कि मिनल मन्ने वस्सलवा, कि मन्नो सलवा में से उनको अता किया, वफल्किल बहरी, और एक बड़ा इनाम ये फल्किल बहर का हुआ कि दरिया फट गया था और रास्ते बन गए थे, और इसके अलावा और बहुत सारे। तो एक जुज़वी फजीलत है। उमूमी फजीलत उम्मत मुहम्मदिया को ही हासिल है। आगे देखिए तर्जुमा, या कौम उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ मेरी कौम इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ। उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसा, इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ। अल्लती कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते लिख दी है। वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम, और अपनी पुष्ट के बल पीछे ना लौटो। फतनक़लिबू खासिरीन, वरना पलट कर नामुराद हो जाओगे। फतनक़लिबू, वरना लौट जाओगे तुम खासिरीन, खसारे होने वालों में से। इस तरह इससे पहली आयत ने मूसा अलैहिस्सलाम का जो कौल नकल फरमाया, या कौम इस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फीकुम अंबिया, तो ये कौल तमहीद थी इस हुक्म, या कौम उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसत, ये हुक्म था उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसा, कि मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ। वो या कौम इस्कुरू निअमतल्लाहि का जो कौल था, जो खिताब था, वो इस हुक्म के लिए तमहीद थी, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर इतने इनामात किए, तो अब जो हुक्म तुम्हें दिया जा रहा है अर्ज़ मुक़द्दसा में दाखिल होने का, उसको मान लो। या कौम उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसा अल मुतहहरा अल्लती कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर लाजिम किया है, अमरकुम बिदुखूलिहा, तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हारे लिए लाजिम के क्या मतलब ये कि तुम्हें उसमें दाखिल होने का हुक्म किया है। वही शाम, और वो शाम की सरजमीन है। साहिब जलालैन ने अर्ज़ मुक़द्दसा की तायीन की है शाम की सरजमीन। तो इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है। बाद हज़रात ने कहा कि इससे मुराद बैतुल मक़दिस की सरजमीन है, और बाद ने कहा कि कुदस और एलिया को, कि शहर कुदस और एलिया जो है इसको अर्ज़ मुक़द्दसा कहा जाता है। और बाद हज़रात ने शहर अलीहा जो कि उर्दुन के करीब वाक़या है, उसको कुदस कहा जाता है। बाज़ दीगर रिवायात भी है। कुछ हज़रात ने कहा कि इससे मुराद दिमिश्क है, कुछ ने कहा फिलिस्तीन है, और क़तादा का कौल यह है कि पूरा मुल्क शाम जो है उसको अर्ज़ मुक़द्दसा कहा जाता है। तो बहरहाल ये उनकी अपनी बनी इसराइल की अपनी सरजमीन थी। तो वही शाम साहिब जलालैन ने जो बयान फरमाया, तो उस पर चूंकि अमालिका कौम कब्जा मकबूस थी, उनका कब्जा छुड़ाना था, तो ये हुक्म हुआ कि बस तुम उसमें दाखिल हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें फतह नसीब फरमा देंगे। वला तर्तद्दू अला अदबारिक, और उल्टे पांव पीछे न हटो। तनहज़िमू खौफल अदुव्व, वरना नतीजा क्या होगा कि तनहज़िमू, कि तुम्हें शिकस्त हो जाएगी, खौफल अदुव्व, दुश्मन के खौफ से, तनक़लिबू खासिरीन, बस तुम नामुराद होकर रह जाओगे, खसारे वाले हो जाओगे। फी सअयकुम, अपनी कोशिश में, तो तुम जिहाद के लिए कोशिश करोगे उसमें तुम खसारे वाले हो जाओगे। तो पहले बता दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि तुम पीठ नहीं दिखाना, पीठ पीछे करके पीछे नहीं जाना, बस दाखिल हो जाओ। उन्होंने क्या कहा, और या मूसा इन्न फीहा कौमन जब्बारीन, वो बोले कि ए मूसा, इस मुल्क में तो बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, लन नदखुलहा,
حتی یخرجوا منہا، جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائے ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہوں گے. تو ارض مقدسہ میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے بڑے قداور طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے. ہاں یہ صورت ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں. قال یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین من بقایا عاد، وہ جو جباری قوم تھی وہ عاد کی بقایا جات میں سے تھی، یعنی ان کی اولاد میں سے تھی. دو صفات تھی ان میں، طوالا بہت طویل تھے، ذوی قوت اور بہت زیادہ طاقت والے تھے. جی لن ندخل، ہم تو وہاں داخل نہیں ہوگے حتی یخرج منہا، حتی کہ وہاں سے وہ نکل جائے. فإن یخرج منہا فإنا داخلون، اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر ہم داخل ہوں گے اس میں. تو یہ عمالقہ کی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تب تک اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے. قال رجلان، دو مرد بول اٹھے، من الذین یخافون، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے خاص اپنے فضل سے نوازا تھا. ادخلوا علیہم الباب، تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ. ادخلوا علیہم، ان کے اوپر حملہ کر کے تم داخل ہو جاؤ بابا دروازے میں. فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، جب گھس جاؤ گے، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. فانکم غالبون، تم ہی غالب رہو گے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو. اچھا، بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا اور سخت کلامی سے پیش آیا اور بے ادبی کی ان کے ساتھ، تو دو آدمی کھڑے ہو گئے، اور یہ دو آدمی ہوتے جن پر اللہ نے خاص انعام کیا تھا. وہ ان کو سمجھانے لگے، کیونکہ ان کا دل تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرا ہوا تھا اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل سرکشی کر لیں اور اس کا عذاب آ جائے اور ہم سب اس کے زد میں آ جائیں. انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اپنے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید تمہارے ساتھ ہوگی اور تم ہی غالب ہوگے. جی قال لہم، جی مقل لہم کا بیان کرنے سے کہا، ان بنی اسرائیل سے کہا، رجلان، جو آدمیوں نے فاعل ہے قال کا، من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، ڈرتے تھے، جن میں تقویٰ تھا. مخالفت امر اللہ، یخافون کا مفعول بھی محذوف ہے، وہ مفعول بھی صاحب جلالین نے محذوف نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈرتے تھے، کہ اللہ کے حکم کی مخالفت اگر ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. کون تھے یہ جو دو رجلان کون تھے؟ ایک یوشع علیہ السلام اور ایک کالب، یوشع ابن نون اور کالب بن نونا مراد ہیں. من نقباء الذین بعثهم موسیٰ فی کشف احوال الجبابرة، جی یہ ان نقباء، ان 12 سرداروں میں سے تھے جو جبابرہ کی تفتیش حال کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جن کو بھیجا تھا. تو ان دونوں تفتیش کر کے آئے تھے اور کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہا کہ بس تم داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوگے. انعم اللہ علیہما بالعصمۃ وکتم ما اطلع علیہ من حالہم الا عن موسیٰ بخلاف بقیۃ النقباء، جی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا بالعصمت، عصمت تھی ان میں بہت زیادہ. وکتم ما اطلع علیہ من حالہم، تو انہوں نے چھپایا جو مطلع ہو گئے تھے وہ ان کے حال میں، وہ جبابرہ کی حالت دیکھ کے جو بڑے قد والے ہیں اور بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے مطلع نہیں کیا تھا کسی کو بھی الا موسیٰ، مگر موسیٰ علیہ السلام. تو ان دونوں نے چھپا لیا تھا. بخلاف بقیۃ النقباء، بخلاف باقی 12 سرداروں کے. موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار بھیجے تھے کہ جا کے جبابرہ عمالقہ قوم کا معائنہ لو اور پھر آگے مجھے بتاؤ. تو ان دونوں حضرات نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور جو باقی تھے بقیۃ النقباء فافشوا، وہ انہوں نے راز فاش کر دیا اور سارے بنی اسرائیل جتنے بھی تھے سب کو بتا دیا کہ وہ تو لمبے قد والے ہیں. وجبنوا، تو وہ پھر سست پڑ گئے اور مقابلہ انہوں نے نہیں کیا.
انہوں نے کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب، تم ان کے خلاف حملہ کر کے داخل ہو جاؤ راستے میں، باب القریۃ، باب سے مراد کیا کون سا، وہ دروازہ ہے بستی کا، وہ دروازہ ہے ارض مقدسہ کے بستی کا دروازہ ہے، وہ جبارین کا جو بستی تھی، جو بھی تھی اعلیٰ اختلاف اولین، اس کے دروازے میں تم داخل ہو جاؤ۔ اشارہ ہے کہ الف لام یہاں پر آتی دینی کے ولا تخشوم، اور ڈرو نہیں، فإنهم اجساد بلا قلوب، اس لیے کہ وہ صرف جسم ہے بغیر دلوں کے، ان میں ایمان نہیں ہے۔ اذا دخلتموهم فإنكم غالبون، جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب ہوگے۔ قال ذلك، وہ ان دونوں نے کہا تھا، تيقنا بنصر الله وإنجاز وعده، اس یقین سے کہی تھی کہ اللہ کی نصرت پر ان کو یقین تھا، اللہ کی نصرت پر ان کو یقین تھا، وإنجاز وعده، اور اس کے وعدے کی پورا ہونے کا بھی ان کو یقین تھا۔ اس یقین سے انہوں نے یہ بات کہی کہ تم داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین ان کو کیوں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی اس بات کی، اور وہ ان کو اس بات کا یقین تھا۔ اور انجاز وعدہ، اس کے اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پختگی کا وہ ان کو کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی اپنے انبیاء کے ساتھ نصرت اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور فرمائے گی۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ جملہ استنافیہ ہے، اس کی ترکیب ذرا دیکھ لینی چاہیے۔ یہاں پر امر محذوف ہے، تنبؤ، اور فتوکلوا علی اللہ، یہ فارس کی امر محذوف کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ تم متنبع رہو اور بس اللہ پر توکل رکھو۔ ان کنتم صادقین، یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، اور فتوکلوا اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو فتوکلوا، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ قال یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہے ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ فاذهب انت وربك، اگر ان سے لڑنا ہے تو تم اور تمہارا رب چلے جاؤ۔ انا هاهنا قاعدون، ان سے لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا، یہ مفعول بھی کا بیان کہ آپ اور آپ کا رب ان کے ساتھ جا کے لڑیں۔ انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قتال سے، ٹھیک ہے، متعلق ہے قاعدون کا، ہم تو نہیں لڑیں گے، آپ جا کے لڑیے۔ آگے اس سبق کا حصہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہ سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ رجلان سے کون سے دو حضرات مراد ہے؟ آپ نے سبق کو پڑھا، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔